حالات تو یہ ہیں مسلمان اسلام کے نام پر مر سکتے ہیں مگر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایگزامپل لے لو، اللہ نے ہمیں یہ صفوں میں کیوں بٹھایا ہوا؟ ہم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے نا، نماز ادا کرتے، 5 وقت کی ہماری یہ عادت ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز ادا کرتے ہیں ڈسپلن کے ساتھ میں، یعنی پیر بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ نمازوں میں یہ سلیقہ سکھایا گیا کہ کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے۔ تو جس قوم کو مسجدوں میں یہ ڈسپلن سکھایا ہے، اس کی گاڑیاں راستوں میں اور گلیوں میں ایڑی ٹیڑھی کیوں لگی ہوئی ہیں؟ تم نے کیوں اپنی گاڑیوں کو ڈسپلن میں نہیں لگایا ہوا ہے؟ کیوں تمہارے محلوں میں اس طرح سے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے راستے بنائے ہوئے ہیں؟ کیوں تم نے اپنے گھروں کے راستے اتنے تنگ کیے ہوئے ہیں؟ کیوں تم نے اپنے محلوں میں اپنے گھر کے دروازوں کو باہر کی طرف کھولا ہوا ہے؟ 1 انچ ذرا اندر کی طرف کھول لو گے تو دنیا کو میسج چلا جائے گا کہ مسلمان قبضہ نہیں کرتا، اپنا گھر بھی بناتا ہے تو راستے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے بناتا ہے۔ تم جب چھجے نکالتے ہو تو نہیں باہر نکالتے، ان سے عزت ملے گی۔ یہ مسلمان تھے، کسی دور کے مسلمان تھے جو جذبات کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کا خیال رکھتے تھے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ تھا، ایک عیسائی پادری اپنے دوستوں کے ساتھ میں گزر رہے تھے۔ فرانس کا یہ معاملہ ہے، جس زمانے میں مسلمان بہت زیادہ تھے وہاں، تو ایک عیسائی پادری وہاں گزر رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ میں، تو ان کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئے۔ ایک پتھر تھا راستے میں پڑا ہوا، ان کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئے۔ جب وہ اٹھنے لگے تو پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے؟ جب وہ اٹھنے لگے تو کہہ رہے تھے، لگتا ہے اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے، لگتا ہے اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ جناب ایسا کیوں، تو وہ پادری عیسائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہاں سے گزر گیا ہوتا تو یہ پتھر راستے میں نہ پڑا ہوتا۔ جب سوسائٹی سے تم پتھر ہٹا رہے تھے، پتھر بن نہیں رہے تھے، جب تم پتھر ہٹا رہے تھے تو عیسائی پادری تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اور پھر جب تم پتھر بننے لگے اور جب گھر بناتے ہوئے تم نے اپنے ہی بھائی کی زمین قبضہ کر لیا، تو آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا کی سب سے ذلیل و رسوا قوم ہم بن کر کے رہ گئے۔ تو ذرا توجہ تو دو نا، ہم دنیا پہ سازشوں کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف اتنی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع دیا۔ کم سے کم آج ہم جھانکنے تو لگے، کم سے کم ہم آج اپنی خامیوں پر نظر تو کرنے لگے، ورنہ تو توجہ ہی نہیں جاتی تھی۔ اس لیے اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو یاد رکھو، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ پاک اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا جو خود کو بدلنا نہ چاہتی ہو۔ اس لیے اب یہ امید ہی مت رکھیے کہ آسمان سے کوئی پیغمبر آنے والے ہیں، حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی کتاب بھی نہیں آنے والی، قرآن آخری کتاب ہے۔ تم میدان میں اترو گے تو اللہ کی مدد تمہارے لیے ضرور آئے گی۔